گریٹیٹیوڈ آف ڈینائل، اس کا مطلب یہ ہے کہ انکار کا شکر ادا کرنا۔ اس کو میں آپ کو ایک سادہ سی مثال سے سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، ہمارے بڑے ہمیں بعض اوقات سمجھا رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی ہیں۔ وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتا ہے، اور وہ ایک ٹیچر بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک کوئی بزنس کارپوریٹ کا لیڈر بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مطلب اس میں سوشل پروفیشنل لیول پہ کیپیسٹی ہو سکتی ہے، اور ہمیں اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو اس کو میں ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بلینڈ کروں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جب عذاب اللہ نے بھیجا تو نوح علیہ السلام نے بولا کہ آپ آ جائیں، لیکن کوئی نہیں آئے۔ اس میں تو کچھ لوگ جنہوں نے ان کو ایکسیپٹیبلٹی دے دی تھی، تو انہوں نے ایک بوٹ بنائی، کشتی بنائی، اور اس کشتی میں جنہوں نے ان کو نہیں مانا تھا، ان کی بات کو نہیں مانا تھا، تو وہ نافرمان لوگوں نے اس کشتی کے اندر انسانی فضلہ، جو انسانی ویسٹیج ہوتی ہے، وہ ساری بھر دیا۔ تو وہ مذاق بنایا انہوں نے کہ یہ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی طوفان آنے والا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ کوئی ایک بندہ جو اس قوم میں جو نافرمان تھے، اس میں اللہ نے ان کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا، اسپیسیفکلی ان لوگوں کو جو حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا، اللہ کے فرمان کو نہیں مانا تھا۔ کوئی خسرہ ٹائپ کی بیماری اس دور میں تھی، اس میں ان کو مبتلا کر دیا، جس کا کوئی علاج نہیں تھا اس دور کے حساب سے۔ تو ایک بندہ جو ہے وہ اس کشتی کے پاس سے گزر رہا تھا، جس کو وہ بیماری لگی ہوئی تھی۔ اس کو پتھر کی ایک ٹھوکر لگی، اور وہ ٹھوکر سے جو ہے وہ کشتی میں جا کے گر گیا، اور وہ سارا گندا جو ہے فضلہ، جو بھی انسانی ویسٹیج تھا، وہ سارا اس کو لگ گیا۔ جب وہ واپس گیا، صبح اٹھ کے اپنے لوگوں میں واپس آیا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تم ٹھیک کیسے ہو گئے؟ تمہارا جسم تو ہماری طرح ہی بیمار تھا، ایسے ہی جیسے کل رات کو ہم لوگ کل ملیں تو ایک جیسی بیماری میں مبتلا تھے، تو تم نے کسی سے علاج کروایا؟ اس نے کہا میں نے تو کسی سے کوئی علاج نہیں کروایا۔ تو اس نے بولا کہ آپ دیکھو ذرا، یاد کرو، لوگوں نے پوچھا اس سے کہ آپ نے کسی سے کہیں گئے تھے، کچھ ایسا ہوا تھا جس کے بعد تم نے یہ محسوس کیا کہ یہ تمہاری بیماری ختم ہو گئی ہے؟ تو اس نے پھر کہا کہ ہاں، کل میں اس کشتی کے پاس سے گزرا تھا، گرا تھا اس میں، اس کے بعد میں جب آیا ہوں، رات میں سویا ہوں، تو پھر اس کے بعد میں اٹھا ہوں تو میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ تو پھر ہوا یہ، امیجن واٹ کہ کیا ہوا ہوگا پھر اس پوری قوم نے، وہ جو بیمار قوم تھی، جو خسرے کی بیماری کی، ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا تھی، اس نے اس کشتی کو اپنے جسموں کے اوپر جو ہے وہ لگایا اور اس کو چاٹا۔ یہ ایک ورڈ میں نے یوز کیا ہے، اس کو کلین کیا ود دا ٹنگ۔ یعنی کہ اس سے سبق کیا ملتا ہے؟ اب ہمیں اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں جو چیز بری لگ رہی ہوتی ہے، جو ہمیں ڈینائل لگ رہا ہوتا ہے، جو ہمارا ڈینائل لگ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ڈینائل ہوتا نہیں ہے، وہ ہمارے لیے کوئی بہتری ہوتی ہے۔ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے چیز ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ہی قدرت نے ہمارے لیے بہتری اور شفا رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی میں آپ کسی بھی موڑ کے اوپر ہیں یا کسی بھی سچویشن میں ہیں، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی پریشانی یا کوئی مصیبت یا کوئی ایسا واقعہ یا کوئی ایسے حالات جن میں آپ ابھی موجود ہیں، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ تو مطلب بڑی پیڑی ہو گئی ہے، مطلب پنجابی میں بولتے ہیں نا، میں نا بڑی پیڑی ہو گئی ہے، تو بہت برا ہو گیا میرے ساتھ، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کو سمجھیں، اس کو دیکھیں، کوئی نہ کوئی اس میں پازیٹیوٹی موجود ہوگی، کوئی نہ کوئی اس کے اندر راستہ ایسا موجود ہوگا جو قدرت اور کائنات آپ کو سکھانا چاہ رہی ہے، لیکن آپ سیکھ نہیں رہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، وی ہیو ٹو لرن کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔